عبادت کر کے آئے گا، جو سجدے کر کے آئے گا، نہ بلکہ محبوب اپنی زبان سے خود فرما دے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ذرا سارے بولو پیچھے تک فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اپنی زبان محبت سے اعلان کرا کہ جو میری اتباع کرے گا اسے رب اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ اکبر. اور جب یہ بات کہی نا تو سلطان باہو نے نقشہ کھینچا. ذرا بولو نا وہ سلطان باہو کی بارگاہ میں لے چلے. اللہ اکبر. سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور کی سائدہ مدرسہ کے زمان میں محبت کا نام لیتے ہوئے فرمایا نارب عرش مولا ایمان اگر چاہیے تو پھر حضور کی محبت ہوئی ہے. ایمان اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پھر مصطفیٰ کی اتباع میں فَاتَّبِعُونِي تم میرے محبوب کی اتباع کرو یحببکم اللہ میں رب ہو کر تم سے محبت فرمانے لگ جاؤں. اللہ اکبر. اور اتباع کیا ہے؟ اطاعت میں اتباع میں فرق ہے. میں نے پہلے بیان کیا اطاعت حکم کی تعمیل کرنا ہے. لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر محبت بھی ہو، لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر ادب بھی ہو، لیکن اتباع کہتے ہیں کہ محبوب کے لگے ہوئے قدموں کے نشان پر چل کے اس کے اندر فنا ہونا، محبوب کی محبت میں چل جانا، اپنی منشائے قبول جانا، اپنے قلب خواہشات قبول جانا، اپنی آرزو نفس قبول جانا اور فنا مصطفیٰ کی محبت میں چل کر جب بندہ آتا ہے تو اس کو اتباع رسول کہتے ہیں. اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اپنی ہستی کو بھلا دینا، اپنی آرزو کو ختم کر دینا، اپنی تمنا کو نہ جانا، فقط اس محبوب کی محبت میں اس محبوب کی محبت میں زندگی گزارنے کا نام اتباع رسول ہے. اور آج امت مسلمہ نہ گفتہ حالت کے اندر ہے اور آج پوری امت کا شرارہ بکھرا ہوا ہے اور امت مسلمہ کو اس عمل کی ضرورت ہے کہ سارے دان چھوڑ کر مصطفیٰ کریم آقا کی اتباع میں آئے. اتباع کو تک کسی کرتے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سارے بولا کرو سبحان اللہ. تمہاری محنت
غارت دلی کے صدمے نہیں جائے گی، بلکہ تمہارا ہاتھ اٹھ جائے، جنت میں تمہارے نام کا درخت لگ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے دوست رفقا قریب میں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی وضو کرتے ہوئے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ اس نے پوچھا حضور یہ تبسم کیوں فرمایا؟ آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا کہ میں کیوں مسکرایا۔ حضور کی کیا بات ہوئی؟ آپ مسکرا بھی رہے ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں کہ مسکرائے کیوں؟ حضور کوئی تو وجہ ہوگی۔ فرمایا نا میں بھی نہیں جانتا کہ مسکرایا کیوں، تو کہ مسکرایا اس لیے ہوں کہ ایک وقت تھا یہی جگہ تھی، یہی جگہ تھی، آمینہ کا لال تھا، محبوب وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے ہوئے میرے آقا مسکرائے تھے، میں اس سنت کو ادا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کبھی آقا مسکرائے تھے، آج میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اتباع یہ ہے کہ جیسا محبوب کرے ویسا ہو جائے، اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے دیکھا کہ آپ درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے نا اپنے دستے دائیں والا ہاتھ یہاں رکھا، امام پر ہاتھ رکھا اور ایسے گردن جھکائی پھر گزرے، امام پر ہاتھ رکھا اور گردن جھکا کر پھر گزرے۔ ساتھ رفقا نے پوچھا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ہاتھ رکھا اور گردن جھکائی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک وقت تھا میں بہت چھوٹا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، حضور اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے، ٹہنیاں لٹک رہی تھی تو حضور نے اپنے امام پر ایسے ہاتھ رکھا اور گردن جھکائی، حضور نے ایسے گردن جھکائی اور گردن جھکا کر گزرے۔ دوستوں نے عرض کی حضور تب تو ٹہنیاں نیچے تھی، آج ٹہنی بہت اونچی ہے، آپ کیوں جھکے ہو؟ آج ٹہنی نیچے نہیں ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ تب تو میں چھوٹا تھا، حضور گزرے تھے، ٹہنیاں ٹکرا رہی تھی، حضور نے ہاتھ رکھا گزرے۔ آج ہاتھ اس لیے رکھا کہ حضور ایسے گزرے، میں حضور تب تو ٹہنیاں تھی، آج ٹہنیاں نہیں۔ مولا علی کا جملہ سنو تمہارے سینے میں کھڑے پڑ رہا ہے، عاشق اللہ سمجھ سکتا ہے۔ مولا کائنات نے جواب ارشاد فرمایا، ہمارا دوستو مجھے بتاؤ میں ان ٹہنیوں کو دیکھوں کو یاد کی ادا کروں، ان ٹہنیوں کو دیکھوں یا ادائے یاد کروں؟ میرا یار ایسے گزرا تھا، میں ٹہنیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ادائے یار کو دیکھتا۔ حضور کی محبت، حضور کی محبت، یہ حضور کی اتباع آج پوری امت مسلمان کے لیے لازم ہے، اور حضور کی محبت ہی مرکز مقصد کائنات ہے، حضور کی محبت ہی عدم مرکز کائنات ہے، حضور کی ذات ہی مقصد تخلیق کائنات ہے، اور حضور کی ذات ہی امن تخلیق کائنات ہے۔ آج امت مسلمان کو چاہیے کہ ان کو کھویا ہوا وقار مل جائے۔ آج پوری امت مسلمان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور آج پوری امت مسلمان کیا خرگوش کی نیز خراٹے لگاتے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے اس سے قوم واقف نہیں ہے۔ آج پوری امت مسلمان اپنی جیم و گویوں کے اندر مشغول ہے، لیکن حضور کی امت کا کیا حال ہے؟ آج حضور کی امت کی نوجوان بیٹی جب بلک کر کہتی ہے کہ وہ محمد بن قاسم جیسا کب کون آئے گا؟ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں گے؟ آج خلیفہ چہار کہاں گے؟ عمر بن خطاب جیسے ذی شعور کہاں گے؟ اور اسی لیے اختر شاہپوری نے جو اتنا کہا، امت کا بکھرا ہوا شرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا؟ امت کا بکھرا ہوا شرازہ بہم کیوں نہیں ہوتا؟
امت پہ کرم رب پہ کرم کیوں نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا، کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا کہ برباد انسان کا غم انہیں کیوں نہیں ہوتا؟ آج پوری امت مسلمان اس لیے پس رہی ہے، آج اس لیے ہر بیٹی کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، آج فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں پکار کر رہی ہیں کہ کاش آج بھی مولا صلاح الدین جیسا پیدا کیا ہو، آج آپ کے وطن سے آج کے محمد بن قاسم پیدا ہوا ہو، آج محمد مسلمان کے سینے کے اندر صلاح الدین ایوبی نور الدین جیسا پیدا ہوا ہو کہ آج بھی فلسطین کی مائیں بل کر نہ روتی، آج صلاح الدین ایوبی آ جاتا، آج محمد بن قاسم آ جاتا، آج فاطمہ محمد آ جاتا، آج ثاقب محمد آ جاتا، اب ابن قاسم آ جاتا، آج ایسا حضرت غلام ہوتا جو آتا تو ہماری مدد رسی کرتا، لیکن کیا ہے آج ساری امت اپنی عیاشی میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے محبوب کی محبت میں جینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اتباع رسول کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے اتباع رسول کے سبب کو بلا دیا ہے۔ یاد رکھو صاحبو، جو حضور سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے عشق کرتا ہے، اس کا پھر انداز نرالا ہو جاتا ہے، اور پھر حضور کی ادائی مجنون مولانا روح رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا، مولانا روح فرماتے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ مجنون ہرن کو پیار کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑی شفقت سے پیار کر رہا ہے، لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، مجنون ہے تو پاگل ہے، تو کسی نے پوچھا مجنون بتا تو اس جانور سے پیار کرتا ہے، اس ہرن سے پیار کر رہا ہے؟ تو مجنون نے پتہ کیا تمہیں نے کہا؟ مجنون نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ اس ہرن کی آنکھیں میری لیلا سے ملتی ہیں، اس ہرن کی آنکھیں میری لیلا سے ملتی ہے۔ تو یہاں پر مولانا روح نے جملہ لکھا ایمان والوں کے جذبہ ایمان پر بتا دیا، مولانا روح فرماتے ہیں اگر لیلا کی آنکھیں کسی اور سے مشابہت کرتی ہو تو مجنون اس سے پیار کرتا ہے، تو جس کی ادائیں محمد عربی سے ملتی ہو اس سے خدا پیار کرتا ہے۔ ہمارا لباس غیر جیسا، ہماری فکر غیر جیسی، ہماری سوچ غیر جیسی، ہمارا چلنا پھرنا گورو جیسا، ہمارا کلچر ہندوستان جیسا، اور ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام کہتے ہیں تو ویسا ہوتا جیسے آمینہ کا نار چاہتا ہے، پھر رب تجھے ویسے بنائے گا جیسے تو چاہتا ہے۔ اگر لیلا کی آنکھیں ہرن سے مل جائے تو ہرن سے مجنون پیار کرتا ہے، اگر تیری ادائیں آمینہ کے لال جیسی ہو جائے، عرش کا خدا کتنا پیار کرتا ہے۔ مولانا روح نے اگلی بات لکھی، مولانا روح فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بازار میں گزر رہا ہے، ایک حسینہ پوشیدہ جا رہی ہے، اور وہ نوجوان اس پر فدائی ہوا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، تو مولانا روح نے عشق کی بات کرتے ہوئے حضور کی محبت میں کمان کا جملہ کہتے ہوئے کلام کیا، فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اس عورت کے پیچھے چل رہا، اب وہ عورت آگے اور وہ نوجوان پیچھے، اس کو آہٹ محسوس ہوئی نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ نوجوان آ رہا ہے، نوجوان پیچھے کر رہا ہے، وہ جا نوجوان تو میرے پیچھے کیوں چل رہا ہے، تو میرے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے حسن پر فدا ہو چکا، میں تیرے حسن میں غرق ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑ نوجوان، کیا ہے؟ مولانا فرماتے اس عورت نے کیا کہا؟ میرے پیچھے کیا پڑا ہے؟ میرے پیچھے نہ پڑ، پیچھے مڑ کے دیکھ، میری بہن مجھ سے بہت زیادہ حسین ہے، تو اس سے محبت کر، اس کا پیچھے چل۔ اس نے جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو مولانا روح نے جملہ لکھا، میں زور سے اسے تھپڑ منہ مار کر کہا کہ اگر تو میرا فدائی ہوتا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اگر تو میرا حسن کو تقابل کرتا تو پھر میرا فدائی ہوتا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا، تو میرے حسن کا نہیں تو ہمارا خدا ہے۔ نوجوان آج تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر مڑ کر محبت کو دیکھے۔ آج اگر تو حضور سے محبت کرتا ہے، اگر تیرا عشق سچا ہے، اگر تو حضور سے محبت کرتا ہے اور
نعرے لگاتا ہے تو پھر یاد رکھ ویسا ہو جا جیسا آمینہ مقدار چاہتا ہے. تیرا چلتا پھرتا قدم بتائے کہ محبوب کا شدائی آ رہا ہے. تیرا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ آمینہ کے لال کا عاشق آ رہا ہے. تیرا کھانا پینا بتائے کہ حضور کا سچا غلام آ رہا ہے. تیرا سونا جاگنا بتائے کہ حضور سے محبت کرنے والا آیا ہے. تیری زبان پر کلمہ حق، تیری زبان پر کلمہ حق ہے اور تیری باطن میں ڈوبا شیطان ہے. بس اس نجاست سے نکل کہ تیرا محبوب سے دامدار ہو جائے. اپنے آپ کو ان کی محبت میں غرق کیجیے. اور مولانا فرماتے ہیں اگر تو سچی محبت کرتا ہوگا تو پھر مڑ کر کسی اور کی طرف نہیں. اس عورت نے کیا جواب دیا کہ اگر تم میرا عاشق تھا تو پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا بلکہ مجھے ہی دیکھتا. آج ہم کس حالت میں ہیں صاحبو؟ علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا کہ یہ فاقہ فرش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی کو ان کے بدن سے نکال. اغیار آس مقدورے ہیں اور مسلمانوں کو بہتانے میں لگے ہیں. نیو جنریشن کو تباہ کر چکے ہیں. سوشل میڈیا کی صورت میں ہے، وہ فحاشی بریانی کی صورت میں ہے، وہ عیاشی کی صورت میں ہے. اور آج امت مسلمان اپنا وقار کھو چکی ہے. آج کتنے اربوں مسلمان ہو کر آج ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نسل بھی آباد رہے، ہماری آخرت بھی آباد رہے، تو پھر ان کو حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کی اتباع سکھاؤ اور حضور کے ساتھ والہانہ محبت سکھاؤ. جب یہ والہانہ محبت سیکھ جائیں گے تو پھر رب کائنات انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پروقار زندگی عطا فرمائے.